راہ ایمان. Don't forget to subscribe our channel. نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. کفر اور شرک کے بعد جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان گناہوں میں ایک گناہ ظلم ہے. ظلم اور ایک ظلم ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کی سزا ظالم کو دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں ملتی ہے. وہ ظالم مسلمان ہے تو اس کو بھی ملتی ہے اور ظالم بے ایمان ہے تو اس کو بھی ملتی ہے. دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں بھی ملتی ہے. علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الزواجر میں ایک واقعہ لکھا ہے. جو آدمی طاقتور ہوتا ہے، قوت والا ہوتا ہے، وہ کمزوروں پر اپنی طاقت آزماتا ہے. یہ دنیا میں ہمیشہ ایسا ہوتا ہوا ہے، آج بھی ایسا ہو رہا ہے اور آئندہ بھی ایسا ہوتا رہے گا. ہر طاقتور انسان اپنے کمزوروں پر اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتا ہے. واقعہ لکھا ہے کہ ایک مچھیرا تھا، مچھلی کا شکار کرتا تھا. اس شکار کو ایک مچھلی ملی بڑی سی. اس مچھلی پر نظر پڑی ایک دوسرے آدمی کی، طاقتور کی، جس کو اللہ نے طاقت دے رکھی تھی. وہ مچھلی اس ظالم کو پسند آئی. اس نے مطالبہ کیا، سوال کیا، یہ مچھلی مجھے دے دیں. تو اس نے کہا نہیں بھائی، میرے بال بچے ہیں اور اسی پر میرا گزر بسر ہے. میں اس مچھلی کو بازار میں فروخت کروں گا اور فروخت کر کے اس سے ملنے والی آمدنی پر میں اپنے بال بچوں کی ضرورتوں کو پورا کروں گا. اس پر وہ مانا نہیں. اس نے اپنی طاقت کے بل بوتے پر اس مچھرے کی مار پیٹ کر کے، ہاتھا پائی کر کے اس مچھرے سے مچھلی نکال لی اور مچھرے کو اس کے گھر روانہ کر دیا اور یہ اپنے گھر رخصت ہوا. علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اتفاق ایسا ہوا کہ اس مچھلی کا کانٹا اس کے انگوٹھے کو لگا. اس ظالم کے انگوٹھے میں اس مچھلی کا کانٹا چبھا. تو اس چبھنے کے بعد ایسا ہوا کہ رات میں جو اس کو تکلیف شروع ہوئی وہ اس کی قوت برداشت سے باہر تھا. علاج کرتا رہا. آخر کار معالجوں نے یہ کہا کہ یہ زہر پھیل چکا ہے، اس کا اب کوئی علاج نہیں ہے. اس کا علاج یہ ہے کہ کلائی سے ہاتھ کو جدا کر دیا جائے، ورنہ یہ زہر رفتہ رفتہ آگے بڑھے گا. مرتا کیا نہ کرتا، اس ظالم کے ہاتھ کو کلائی سے الگ کیا گیا.
چند دن نہیں گزرے تھے کہ وہ درد پھر شروع ہوا. پھر اس نے اپنے اس درد کا علاج کرتا رہا. آخر کار طبیبوں نے پھر یہ کہا کہ یہ زہر کلائی سے آگے بڑھ کر کوہنیوں تک پہنچ چکا ہے، اب اس کا کوئی علاج نہیں ہے، اس کا علاج صرف یہی ہے کہ کوہنی سے ہاتھ الگ کر دیا جائے. تو اس کا وہ ہاتھ کوہنیوں سے ہاتھ اس کا الگ کر دیا گیا. چند دنوں کے بعد پھر تکلیف شروع ہوئی. پھر معالجوں نے علاج کرنا شروع کر دیا، لیکن پھر اس سے یہی کہا گیا کہ دیکھو خطرہ اس بات کا ہے کہ یہ زہر پورے بدن میں پھیلے. قبل اس کے کہ یہ زہر پورے بدن میں پھیلے، اس کا علاج یہ ہے کہ کاندھے سے ہاتھ کو جدا کر دیا جائے. مرتا کیا نہ کرتا، کاندھے سے اس کا ہاتھ جدا کر دیا گیا. یہ بازار میں لبے سڑک کے کنارے یہ چیختا چلاتا تھا کہ لوگوں میرے ہاتھ کو دیکھ کر عبرت حاصل کرو اور دنیا میں کسی پر ظلم مت کرو. لوگوں میرے اس ہاتھ کو دیکھ کر عبرت حاصل کرو، دنیا میں کسی پر ظلم مت کرو. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ظلم کا بدلہ اللہ دنیا میں دیتے ہیں. کئی مرتبہ میں نے آپ حضرات کے سامنے وہ شعر حضرت مولانا عمر صاحب پالن پوری کا سنایا. کاغذ کی ناؤ چلتی نہیں، ظلم کی ٹہنی پھلتی نہیں. یہ خدا کا نظام ہے، سسٹم ہے. ظلم ایک حد تک پہنچتا ہے اور ظلم کو سپے ہستی، ظالم کو سپے ہستی سے اللہ مٹا دیتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ ظلم کی ابتدا ہم سے ہوئی یا ان سے ہوئی. ظلم کی ابتدا ہم سے ہوئی یا ان سے ہوئی. حدیث پاک کے اندر آتا ہے لا خطر قوم بالعہد الا سلط علیہم عدوہم. کوئی قوم دغا بازی نہیں کرتی مگر یہ کہ اللہ اس کے اوپر اس کا دشمن مسلط کر دیتے ہیں. لا خطر قوم بالعہد الا سلط علیہم عدوہم. کوئی بھی قوم، مسلمان ہو غیر مسلم ہو، جو بھی قوم بد عہدی کرتی ہے، دغا بازی کرتی ہے، یقیناً دنیا میں اللہ اس قوم پر دشمن کو مسلط کر دیتے ہیں. آدمی گناہ کر کے بھول جاتا ہے اور نیکی کر کے یاد رکھتا ہے. یہ انسان کی نادانی ہے. ہونا الٹا چاہیے تھا. نیکی کر کے بھول جانا چاہیے تھا، گناہ کر کے یاد رکھنا چاہیے تھا. لیکن ایسا نہیں کرتا. اور نہیں کرے نہ کرے، مسلمان کو تو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن ہم مسلمانوں کی بھی عادت یہ بن گئی کہ ہم گناہ کر کے، ہم ظلم کر کے، ہم دغا بازی کر کے، ہم جھوٹ بول کے کسی کو ستا کر ہم بھول جاتے ہیں. لیکن کسی کے اوپر ہم احسان کرتے ہیں تو اس کو یاد رکھتے ہیں اور صدیوں یاد رکھتے ہیں اور اس کے تذکرے اور تبصرے گھر میں چلتے ہیں. ہم تو چلاتے ہی چلاتے ہیں، ہمارے بعد ہمارے بچے بھی چلاتے ہیں. لیکن میں نے اس پڑوسی کے ساتھ ایسا کیا، میں نے محلے والوں کے ساتھ ایسا کیا، میں نے غلط کام رشتہ داروں کے ساتھ ایسا کیا، یہ کوئی اس کا تذکرہ اور تبصرہ نہیں ہوتا. دوسری حدیث میں سرکار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مشت امتی متیایا، اذا مشت امتی، جب میری امت دنیا میں اکڑ مکڑ کر تکبر سے چلنے لگے گی، سلط علیہم شرارہا علی خیارہا، تو اللہ پاک ان کے بدماشوں کو ان کے اچھوں پر مسلط کر دیں گے. ان کے اچھوں پر ان کے بدماشوں کو مسلط کر دیں گے. مال کا تکبر، عہدے کا تکبر، علم و فن کا تکبر، حسن و جمال کا تکبر، منصب کا تکبر
اور پتہ نہیں کتنے منصب ہیں، اور ہر ایک چیز کا ایک غرور ہے، ہر چیز کا ایک گھمنڈ ہے. تو اس گھمنڈ میں آدمی آج جہاں ہو دوسرے لوگ مبتلا ہیں، ہم لوگ بھی مبتلا ہیں، اور ان کے لیے تو قیامت تک کی مہلت ہے. میرے اور آپ کے لیے قیامت تک کی مہلت نہیں. اللہ تو یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان اپنا سارا معاملہ دنیا میں نمٹا کر میرے پاس آئیں. یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے یہ کہ ہمارے کیے کی سزا دنیا میں مل جائے، آخرت میں نہ ملے. اس کے لیے اللہ پاک نظام چلاتے ہیں. جو حالات آتے ہیں در حقیقت وہ ہمارے کیے کی سزا کے طور پر آتے ہیں، تاکہ دنیا میں ان بدعمالیوں کی سزا مل جائے، مرنے کے بعد مسلمانوں کو امن، چین، سکون، راحت، لذت ملے. خدا کی عادت یہ ہے کہ کسی بھی گناہ کی سزا اللہ ایک بار دیتے ہیں، 2 بار نہیں دیتے، ایک بار دیتے ہیں. جس گناہ کی سزا اللہ پاک دنیا میں دے دے کسی مسلمان کو، تو پھر اس کی سزا مرنے کے بعد اس کو نہیں ملے گی. وہ دنیا میں اس کا گناہ اس کا ختم ہو گیا، وہ ختم ہو گیا. تو میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، ان ساری چیزوں پر میری اور آپ کی نظر ہونی چاہیے. ہم مظلوم بن رہے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن ہم کسی پر ظلم کرنے والے بنے، یہ لمحے فکریہ ہے. ہماری طرف سے کسی کے اوپر ظلم نہیں ہونا چاہیے، ہماری طرف سے کسی کے اوپر زیادتی نہیں ہونی چاہیے. کوئی ہمارے اوپر ظلم کرتا ہے تو وہ اپنے ظلم کی سزا وہ دنیا میں بھی پائے گا اور مرنے کے بعد بھی پائے گا. جہاں تک ممکن ہو ہم اور آپ اس بات کی کوشش کریں کہ اپنوں پر بھی اور پرایوں پر بھی ہماری طرف سے، ہماری زبان سے، ہمارے ہاتھوں سے کوئی ظلم ہونا نہیں چاہیے، کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے. عام طور پر ہمارے یہاں ہم لوگ جو ہیں انتقامی جذبوں میں آ کر کرتا کوئی ہے، بھرتا کوئی ہے. اسی کا ہم نے مظاہرہ کیا ہے، مشاہدہ کیا ہے. ہمیں کسی اور نے ستایا اور اس کا انتقام ہم نے کسی اور سے لیا. یہ عام طور پر ایسا ہی ہوا. اگر انتقام لینا بھی ہے تو اسی سے لینا چاہیے جس نے ہمارے پر زیادتی کی ہے، اور اتنا ہی لینا چاہیے جتنا اس نے ہمیں ستایا ہے، ہمیں پریشان کیا ہے، اتنا ہی لینا چاہیے. بہرحال ان روایات کے اندر اس بات کی ترغیب دی گئی ہے، اور حدیث پاک جو میں نے شروع میں تلاوت فرمائی، سرکار نے فرمایا الظلم ظلمات یوم القیامت، ظلم اندھیرے ہی اندھیرے ہیں کل قیامت کے دن. علماء نے اس کی تشریح میں بات لکھی ہے کہ کل قیامت کے دن جو انسان جو بھی ایمان والا ہوگا وہ اپنے ایمان کی نور کی روشنی میں چلے گا. جس کا ایمان جتنا مضبوط ہوگا اس کی روشنی اتنی مضبوط ہوگی، اسی کی روشنی میں یہ چل کر اپنے جگہ سے پل صراط کو پار کر کے حساب و کتاب سے فارغ ہو کر جنت میں جائے گا. جس کے پاس روشنی ایمان کی نہیں ہوگی، ظلموں کا اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، وہ ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا سکے گا. اس کا ظلم اس کو اندھیرے میں گھیرا ہوا ہوگا، اس ظلم کے اندھیرے میں وہ گھیرا ہوا ہوگا، وہ ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا سکے گا. حالانکہ وہ بہت کچھ نیکیاں کرتا تھا، بھلائیاں کرتا تھا، اچھائیاں کرتا تھا، لیکن ظلم کے اندھیرے میں اس طرح سے گھر گیا ہے کہ وہ ایک قدم بھی آگے اپنا بڑھا نہ سکے گا. وہ لوگوں سے، دوسروں سے مطالبہ کرتا رہے گا کہ اپنے ایمان کی روشنی کا کچھ حصہ ہمیں بھی دے دو تاکہ ہم اپنی منزل تک پہنچ سکیں، لیکن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. ہر آدمی اپنے ایمان کی روشنی میں چلے گا. جس کی ایمان کی روشنی جتنا زیادہ ہوگی اتنا ہی زیادہ اس کو راستہ ہموار اور روشن نظر آئے گا، اور اپنے منزل کی طرف وہ تیزی کے ساتھ رواں دواں ہوگا. اور جس کے ارد گرد اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، وہ کیا کسی کی روشنی سے وہ چل پائے گا. اس لیے حدیث پاک کے اندر ایک جگہ نہیں انیک جگہ اس بات کا تذکرہ اور تفسیرہ ہے. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوشک الامم ان تدعا علیکم کما تدعا العاقلۃ الی قصبتها. ان قریب وہ زمانہ آنے والا ہے
यूशकुल उममु कि कौमें, अनकरीब वो ज़माना आने वाला है कि कौमें इज्तिमाई तौर पर तुम्हारे खिलाफ आपस में एक दूसरे को बुलाएंगे, दावत देंगे। काय के लिए? इनकी जमीन और जायदाद पर कब्जा करो, इनके माल और दौलत पर कब्जा करो और इनको सब पे हस्ती से मिटाओ। तदआ कमा तदाल आकिलतु इला कसबतिहा, कौमें इकट्ठा होंगी और मुसलमानों के खिलाफ इकट्ठा होंगी, और उनके इकट्ठा करने की दावत जो होगी उसका मकसद ये होगा कि मुसलमानों की जमीन और जायदाद पर भी और माल और दौलत पर भी कब्जा किया जाए और सारे मुसलमानों को सफ़े हस्ती से मिटाया जाए। इसके लिए तमाम बेईमान कौमें जो होंगी वो मुत्तहिद होंगी, मुत्तफिक होंगी, और उनका मिशन और उनका मकसद सिर्फ ये होगा कि जितनी मुसलमानों की जमीन और जायदाद है उस पर हमारा कब्जा कैसे हो, जितना मुसलमानों के पास बैंक बैलेंस है उस पर कब्जा हमारा कैसा हो, और सफ़े हस्ती से मुसलमानों को कैसे मिटाया जाए, उसकी क्या तदबीर होनी चाहिए, उसका क्या तरीका अपनाना चाहिए। सहाबा ने फरमाया काल काइलुन या रसूल अल्लाह मिन क़िल्लतिन नहनु यौमइज़िन, क्या उस जमाने हम बहुत थोड़ी तादाद में होंगे कि जिसकी वजह से दुनिया की बातिल ताकतें और कुव्वतें मुत्तहिद हो जाएंगी और हमारे खिलाफ हल्ला बोलेंगी? उस जमाने हम थोड़े होंगे? सरकार ने फरमाया ला बल अंतुम कसीरुन यौमइज़िन, बल्कि उस जमाने में तुम बहुत बड़ी तादाद में होंगे। बल अंतुम कसीरुन यौमइज़िन, उस जमाने में तुम बड़ी तादाद में होगे। वलाकिन्नकुम गुसाउन का गुसाई सैल, लेकिन उस जमाने में तुम्हारी हैसियत ऐसी होगी कि जैसे कि सैलाब आता है, सैलाब के ऊपर कचरा वगैरह से वो झाग जो जमा होती है उसकी कोई कीमत नहीं, उसकी कोई हैसियत नहीं है, कोई उसको खरीदता नहीं, कोई उसको फरोख्त करता नहीं, वो तो कचरा है, वो उसकी वो बेहैसियत है। फरमाया कि उस जमाने में मुसलमानों की हैसियत ऐसी होगी जैसे कि सैलाब के ऊपर आया हुआ झाग, इससे ज्यादा मुसलमान की कोई हकीकत नहीं होगी। सरकार से सवाल किया गया या रसूल अल्लाह ये किस वजह से होगा, तो इसकी वजह क्या है? सरकार ने फरमाया, आगे रिवायत में फरमाया वला यनज़अन्न अल्लाहु फी सुदूरी अदुव्विकुम, तुम्हारे दुश्मन के दिल से तुम्हारा रौब, तुम्हारा दबदबा खत्म कर दिया जाएगा और तुम्हारे दिल के अंदर कमजोरी पैदा कर दी जाएगी, वहन की बीमारी लगा दी जाएगी। और कमजोरी क्यों होगी? हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, दुनिया की मोहब्बत और मौत से घबराना, ये दो चीजें ऐसी होंगी कि जिसकी वजह से दुनिया की मोहब्बत दिल में रचेगी। जिसके दिल में दुनिया की मोहब्बत रचती है और बसती है वो बुज़दिल होता है, और जो बुज़दिल होता है वो मगलूब होता है, जो बुज़दिल होता है वो मगलूब होता है। तो आज करोड़ों की तादाद में मुसलमान हैं, लेकिन जो सूरत हाल हम सब के सामने है, कुफ्र और शिर्क और बातिल दंदनाता हुआ फिर रहा है और मुसलमान सहमे सहमे हैं, घबराए हैं। ये सारी सूरत हाल जो कुछ भी है और जिसकी भी पेशिनगोइयां दी गई हैं, अल्लाह पाक से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक ये बुरे दिन हम में से किसी को न दिखाए, हमारी औलाद को न दिखाए। ये दिन तो आएंगे जरूर, कयामत से पहले ये दिन तो आएंगे जरूर, इसलिए कि सरकार ने कहा है दुनिया की बातिल ताकतें मुजतमा होंगी और हमारी जमीनों जायदादों पर, माल और दौलतों पर बातिल का और बेईमानों का और काफिरों का और मुशरिकों का कब्जा होगा। ये कुरान हदीस में इसकी निशानदेही की गई है। लेकिन ये कब होगा? मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह ने 4 बातें लिखी हैं। जिस जमाने में मुसलमान दीन से मुतनफ्फिर हो जाएंगे, दिल बेजार हो जाएंगे और गुनाहों का गलबा होगा, नेकियां मगलूब होंगी। गुनाहों का गलबा होगा और नेकियां मगलूब होंगी। ये 2 चीजें मुसलमानों में होंगी, दिन बेजार होना, गुनाहों का गलबा होना, नेकियां मगलूब होना। तो जिस जमाने में मुसलमानों में ये 2 चीजें होंगी, उस जमाने में बेईमानों में 2 चीजें होंगी। एक चीज ये होगी कि बेईमानों के दिल में इस्लाम और मुसलमानों की नफरत भरी हुई होगी, इस्लाम और मुसलमानों की नफरत कुट कुट कर भरी होगी।
آج جو صورتحال ہے اوپر سے لے کر نیچے تک، کیسی فلمیں چلائی جا رہی ہیں، کیسی تیاریاں کی جا رہی ہیں، کیسی آگ لگائی جا رہی ہے، اس کے لیے کیا منصوبہ اور کیا پلان بنایا جا رہا ہے، وہ ہر بچہ آج مسلمان جانتا ہے کیا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے۔ تو یہ نفرت کی آگ لگانے کی کوششیں ہو رہی ہیں، پھر انتقام اور مخالفت، نفرت ہوگی اور نفرت کے جذبے کے نفرت کے اندر ڈوب کر انتقامی جذبوں کے لیے بے ایمانوں کے قدم آگے بڑھیں گے۔ یہ دنیا میں ایسا ہوگا، یہ آج سے ہزاروں سال پہلے محدثین نے قرآن و حدیث کی تشریح میں کتابوں میں رقم کر دیا ہے، کتابوں میں لکھ دیا ہے۔ اس وقت مجھے اور آپ کو اس بات کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے اور آج شب برات کی رات ہے۔ ان راتوں کو غنیمت سمجھنا سب سے پہلے مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنے زندگی کے رخ کو بدلنے کی توفیق اللہ سے مانگنا۔ ہم چاہتے ہیں بدلنا لیکن بدل نہیں پاتے ہیں، شیطان اور نفس ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، حالات بے حیائی کے اور جگہ جگہ پر قدم پر ایسے ہیں، ہم چاہتے ہوئے بھی ہم نیکیوں پر کھڑے نہیں ہو سکتے، گناہوں سے بچ نہیں سکتے۔ اللہ سے توفیق مانگنے کی ضرورت ہے، گناہوں سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے، اور جہاں تک ہو سکے اس بات کا پورا خیال کریں کہ جو چیز ضروری ہے اسے ضروری سمجھ کر کرو، جو چیز ضروری نہیں ہے اس کو غیر ضروری سمجھ کر اس میں سمجھوتا کر لو جو غیر ضروری ہے۔ نمازیں ضروری ہیں، نمازوں میں کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں ہے، فرض ہے باجماعت پڑھنا، اس میں کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں ہے۔ بقیہ دوسری چیزیں جو ہیں، رہی بات راتوں کی عبادت، ہر گھر ہماری مسجد بن جائے، ہر گھر ہماری مسجد کا نمونہ بن جائے۔ گھر مسجد کا نمونہ بنے گا تو جہاں ہم مرد حضرات عبادت کرتے ہیں اس مسجد کے، آپ کے مسجد بنانے کی وجہ سے آپ کے گھر کے چھوٹے بچے بھی عبادت کریں گے، مستورات بھی عبادت کریں گے، جوان بھی کریں گے، چھوٹے بھی کریں گے، بڑے بھی کریں گے۔ ہم آج تک عادی ہیں مسجدوں میں عبادت کرنے کے، ایسا کیوں نہیں کر لیتے کہ ہم جو عبادت جتنی توفیق اللہ دے دے وہ اپنے گھروں میں عبادت کرنے، یا ضرورت ہے، وقت کی ضرورت ہے، یہ وقت کی ضرورت ہے۔ اور قبرستان جانا نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، نہ مستحب ہے، نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، نہ مستحب ہے۔ جب اس کا کوئی درجہ ہی نہیں ہے تو اس کو اپنے اوپر لازم کرنے کا کیا مطلب؟ یہی وہ چیز ہے کہ جن غیر ضروری چیزوں کو ہم ضروری سمجھتے ہیں اور زیادہ تر ہمارے نوجوان اس میں پیش رہتے ہیں، جس کی وجہ سے حالات دیگرگوں ہو جاتے ہیں، شریروں کو شرارت کا موقع ملتا ہے، فتنوں کو فتنے کا موقع ملتا ہے۔ یہی وہ ساری چیزیں ہیں کہ ضروری کو ضروری سمجھ کر اس کو انجام دینے کی حسن خوبی کے ساتھ کوشش کی جائے، غیر ضروری سے سمجھوتا کرنے کی کوشش کی جائے تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں کچھ دن ہمیں وہ ملیں۔ اور بار بار اس سے پہلے بھی یہ بات کہی گئی کہ اللہ جو موقع دے رہا ہے اس میں آپ ہم سب مل کر آنے والے مستقبل کی کچھ تیاری کر لیں۔ اس کے لیے موقع مانگے جاتے ہیں، اسی کے لیے دعا مانگی جاتی ہے، اللہ یہ حالات کو آگے منتقل کر دے۔ یہ اس لیے دعا مانگی جاتی ہے تاکہ ہم کسی قسم کی اپنی دفاعی انتظام اور دفاعی پوزیشن میں ہم آ جائیں۔ اگر ایسے ہی جیسے آج تک چلتے رہیں ایسے چلتے رہیں گے تو کل کا دن آج آ جائے گا اور آج کا دن ابھی آ جائے گا۔ اللہ میری تمہاری سب کی حفاظت فرمائے، جو لوگ سنت نہیں پڑھ لیں۔